آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. وعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ رواہ الترمذی. صدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك ما قال ربنا ورسولنا لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سلموا یا قوم بل صلوا علی الصدر الامین مصطفیٰ ما جاء الا رحمت للعالمین. محترم و مکرم سامعین، عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل نہایت خلوص اور عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت یعنی اصل کائنات خلاصہ موجودات، جنہوں نے ہستی کی زلف برہم سواری، جنہوں نے زندگی کا چہرہ نکھارا، حیات کی نبض جن کے دم سے دھڑک رہی ہے، وجود کا قافلہ جن کے طفیل رواں دواں ہے، جن کے بارے میں خود خالق بے نیاز رب کائنات نے فرمایا لولا کا لما خلقت الدنیا لولا کا لما خلقت الافلاک والارضین. اور اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت رفیع درجت کنز الکرامت شیخ الاسلام والمسلمین حجت اللہ فی الارضین سیدنا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. آئیے اسی محسن انسانیت رسول کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت و برکتیں حاصل کرنے. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم وعلى ذویہ وآلہ ابد الدہور وکرما. قد ضاقت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی سریعا سریعا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت مولانا روم علی رحمۃ و رضوان فرماتے ہیں بمصطفیٰ برساں خیشرا کے دی ہم اوس، بمصطفیٰ برساں خیشرا کے دی ہم اوس اگر بو نہ رسیدی تمام بھول حفیظ. یعنی اے لوگو، اگر تم اللہ والے بننا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو مصطفیٰ کی بارگاہ تک پہنچاؤ، کیونکہ جو مصطفیٰ کی بارگاہ تک نہیں پہنچ سکا وہ محمدی نہیں بلکہ بولہبی ہو جائے گا. محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ تک رسائی حاصل نہ کر سکا تو گویا وہ ابو لہبی ہو گیا، ابو لہب والا ہو گیا. وہ ابو لہب کے راستے پہ تو چل سکتا ہے، صدیق اکبر کے راستے والا نہیں ہوا. اگر صدیق اکبر کے راستے والا بننا چاہتے ہو تو آؤ مصطفیٰ کی بارگاہ تک پہنچو، اور مصطفیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے ان سے محبت اور ان کی اتباع ضروری ہے. اور اسی لیے سرکار اعلیٰ حضرت نے اسی مفہوم کو نعت پاک کے شعر میں اس طرح ادا فرمایا کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مفر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. یعنی جو مصطفیٰ کا نہیں وہ خدا کا نہیں. جو خدا کا بننا چاہے پہلے مصطفیٰ کا بن جائے.
جو मुस्तफ़ा का न बन सका, मुस्तफ़ा का न बनने का मतलब क्या, मुस्तफ़ा का बनने का मतलब क्या? मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बनने का मतलब ये है कि जान व दिल, होश व खैरत सब उन पर पैदा कर दे। जान व दिल, होश व खैरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा को सामान दया। जान व माल सब अपने आका पर पैदा करने का जज्बा पैदा कर ले, ऐसा आशिक रसूल बन जाए, अपने अंदर इश्क़ बिलाली पैदा करे कि जिस्म से खून बहाए जाए मगर फिर भी बिलाल कहते हैं कि जान ले लो मगर मुस्तफ़ा का प्यार नहीं दूंगा, मुस्तफ़ा की मोहब्बत नहीं दूंगा। खून निकाल दो जिस्म का, एक एक कतरा खून निकाल दो, मगर जब तक जिस्म बिलाल के जिस्म में एक एक कतरा खून का बाकी रहेगा, आखिरी कतरे तक जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदा बुलंद होती रहेगी। मैं जान तो दे सकता हूँ मगर ईमान नहीं दे सकता, प्यारे आका की मोहब्बत नहीं दे सकता, क्योंकि यही मोहब्बत तो जाने ईमान है, यही मोहब्बत तो रूहे ईमान है। यही वो मोहब्बत है कि जिस मोहब्बत की बुनियाद पर वो सहाबा इकराम जो प्यारे आका के इस दुनिया में तशरीफ लाने से पहले बहुत राह रास्ते भटके हुए थे, दुनिया लानत मलामत करती थी, सबसे ज्यादा अरब के लोग गुमराह थे कि उन इंसानियत से भी बेगाना हो गए थे। बच्चियां पैदा होती तो जिंदा दफन कर दिया करते थे या गला दबा दिया करते थे, और एक इंसान दूसरे इंसान को कत्ल करके उसकी खोपड़ी का प्याला बनाकर उसमें शराब पीने में फख्र करता था। इस कदर इंसानियत से वो दूर हो गए थे, इंसानियत से बेगाना हो गए थे। मगर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए और इस्लाम की तबलीग शुरू किया, इस्लाम की तालीमात देना शुरू किया, तो वही सहाबा इकराम जब इस्लाम लाए हैं, वही लोग जो कल तक इंसानियत से भी बेगाना थे, अब प्यारे आका के आशना बने हैं और उनसे करीब हुए हैं, तो मुस्तफा की गुरबत ने उनको ऐसा इंसान बना दिया कि अब वो उनका नक्श कदम भी दूसरों के लिए नमूने अमल बन गया। इसी मफहूम को शायर मशरिक़ अब्दुल इक़बाल ने कहा कि खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, अल्लाह अल्लाह क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से उन्होंने कुर्बत हासिल किया, और सिर्फ कुर्बत हासिल नहीं किया बल्कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे सच्चे आशिक और जानिसार बने कि एक इशारे अबरू पर जान माल सब कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार आ जाते। जब ये जज्बा उनके अंदर पैदा हुआ तब उनका मकाम बुलंद हुआ, और फिर उन्होंने जब इस्लाम का अलम, इस्लाम का झंडा अपने हाथों में लिया और अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे पर, उनके हुक्म पर इस्लाम की तबलीग, इस्लाम की दावत के लिए पूरी दुनिया में फैले, तो जिधर चले गए उधर मैदान फतह करते चले गए, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये 100 होते थे, हजारों से मुकाबला करते थे, ये 1000 होते थे तो लाखों से मुकाबला करते थे, और हर मैदान में फतह कामरानी ने उनका कदम चूमा। मैं आपसे पूछता हूँ, आखिर वो कौन सी ताकत थी, कौन सी ताकत थी जिसने सहाबा इकराम को हर मोड़ पे कामयाबी अता की? लाखों के मुकाबले में सिर्फ 1000 जो है वो कामयाब होते चले जा रहे हैं। आखिर वो कौन सी ताकत थी? आपको तमाम किताबों का मुताला करने के बाद आखिर में हासिल कलाम के तौर पर यही कहना पड़ेगा कि वो कोई और ताकत नहीं थी, वो सिर्फ इश्क़ रसूल की ताकत थी, वो मोहब्बत रसूल की ताकत थी। इश्क़ रसूल ने उनके अंदर वो रूहानियत पैदा कर दिया था कि अब वो सिर्फ रूह वाले नहीं थे, रूहानियत वाले हो गए थे, और जो रूहानियत वाला होता है वो कायनात की वसाअतों पर छा जाया करता है और कायनात उसके ताबे हो जाया करती है। इसी मफहूम को प्यारे आका ने हदीस पाक में फरमाया कि मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है सारी खुदाई उसकी हो जाती है। तो ये रसूल पाक की मोहब्बत के वसीले से अल्लाह के सच्चे बंदे बन गए और अल्लाह के वलियों में शामिल हो गए, लिहाजा अब कायनात उनके ताबे हो गई, इशारे पर उनके गर्दिश करने लगी। अब वो हवाओं पर भी हुकूमत करते नजर आ रहे हैं, पानी की सतह पर भी हुकूमत करते नजर आ रहे हैं, दरिया में घोड़े दौड़ाते नजर आ रहे हैं, चांद सूरज पर वो कमन डालते नजर आ रहे हैं, हर जगह उनकी हुकूमत हो रही है। क्या वजह है? इसलिए कि उन्होंने अपने आप को प्यारे आका का सच्चा गुलाम बनाया। नबी पाक की सच्ची गुलामी ने और सच्चे इश्क ने उनका मकाम इतना बुलंद और बाला कर दिया कि वो अल्लाह के वली हो गए और कायनात उनके ताबे हो गई, कायनात के वो हुक्मरान बन गए। इसीलिए कहा गया कि वो 313 थे तो लड़कता था जमाना। मुसलमान जब 313 थे जंगे बदर में, तो भी सारे कुफार यहूद और नसारा सब कांप रहे थे। वो 313 थे तो लड़कता था जमाना। हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। क्यों करोड़ों होकर गुलामी कर रहे भाई? तो उसकी वजह यही है कि तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी।
طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ آج بھی اگر مسلمان اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ کہ سچے دل سے نبی پاک کی سچی اطاعت کرے، اتباع کرے اور اس کے بعد سچا عاشق رسول بن جائے، پھر اس دنیا کے قدموں پر جھکتی نظر آئے گی۔ قرآن کا اعلان ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے لوگوں، اے مسلمانوں، تم ہی بلند ہو، تم ہی غالب ہو، تم ہی ہر بلند ہو بشرطے کہ مومن کامل بن جاؤ۔ اور ایمان کامل عشق رسول کا نام ہے۔ عشق رسول کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے بڑی مشہور حدیث پاک جو بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت انس فرماتے پیارے آقا نے صحابہ کرام کی جماعت کو مخاطب کیا اور خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اے صحابیو سنو، تم میں کا کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت اس کے ماں باپ، اس کے آل اولاد، غرض کے دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ، آل اولاد اور ماں باپ سے بھی زیادہ محبت جب تک اس کے دل میں میری نہ ہوگی، اس وقت تک وہ مومن کامل نہیں ہوگا۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے، نقطے کی بات یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام تو پہلے ہی سے عاشق تھے۔ وہ صحابہ کرام تو وہ تھے کہ جو وضو کا پانی بھی سرکار کا زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے۔ بخاری شریف جلد اول کی حدیث میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرنے کے لیے بیٹھے تو صحابہ کرام چاروں طرف سے ٹوٹ پڑتے تھے اور وضو کا غسالہ، کلی کا پانی، ناک کا پانی سب اپنے ہاتھوں پر لے رہے ہیں اور اس کے بعد کوئی چہرے پہ مل رہا ہے، کوئی جسم میں مل رہا ہے اور خوش ہو جا رہا ہے۔ اور یہ بھی تاریخ بتاتی ہے کہ جتنے عقیدت کے ساتھ اس کے رسول کے ساتھ نبی پاک کے غسالے کو اور وضو کے بچے ہوئے پانی کو اپنے جسم میں مل لیا، پوری زندگی تمام بیماریوں سے شفا پا گئی، کبھی کوئی بیماری ان کے قریب نہیں آئی۔ یہ عشق کی برکت تھی، سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عشق کی برکت تھی کہ ان کے وضو کا بچا ہوا پانی، ان کے کلی کیا ہوئے پانی کو جب انہوں نے اپنے جسم پر مل لیا تو اللہ تعالیٰ نے تمام بیماریوں سے ان کو پاک و صاف کر دیا، تمام بیماریوں کو ان سے دور کر دیا۔ تو وہ ایسے عاشق تھے ہی، پھر بھی سرکار ان کو مخاطب کر رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ میرے آقا غیب داں ہے، غیب داں نہیں ہے۔ ان کے سامنے جہاں ماضی ہے وہی حال بھی ہے تو وہی مستقبل بھی۔ ان کی نگاہیں تینوں زمانے پر تھی، ماضی، حال، مستقبل سب پر تھی اور قیامت تک ہونے والے سارے واقعات کو آپ جانتے تھے۔ پروردگار عالم نے آپ کو علم غیب عطا فرما دیا اور علم غیب کی وجہ سے آپ جان لیا کرتے تھے کہ کس کے دل میں کیا خیالات ہیں، دل کے حالات سے بھی واقف ہو جاتے تھے، دل کی کیفیت بھی آپ سے نہیں چھپتی تھی۔ لہذا پیارے آقا کی نگاہ غیب نے مشاہدہ کیا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ نماز تو پڑھیں گے، نماز سے بڑی محبت کریں گے، روزہ سے بڑی محبت کریں گے، عبادت کا بڑا ذوق ان کے اندر ہوگا، مگر جب تعظیم رسول اور عشق رسول کی بات آئے گی تو بولیں گے نہیں یہ حرام ہے، معاذ اللہ رب العالمین، یہ تعظیم نبی حرام ہے، تعظیم کو حرام کہیں گے اور کوئی شرک کہے گا اور یہی گمراہی کی وجہ بنے گی اور اس کی وجہ سے وہ دھیرے دھیرے گمراہ ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ جب اس کے دل سے تعظیم رسول، محبت رسول نکل جائے گی تو ایمان نکل جائے گا۔ اب اس کی نماز بڑا انعام رہ جائے گی، نماز نہیں، اس کا روزہ نہیں، اس کی زکات نہیں، اس کا حج نہیں، ساری یہ بات بیکار ہے، کیونکہ جانے ایمان، روح ایمان جو تھی وہ جانے ایمان نکل گئی، وہ ہے عشق رسول۔ عشق رسول نکل جانے کی وجہ سے اب اس کی نماز نہیں ہے۔ جیسے کہ آج آپ دیکھو سعودی وغیرہ میں نماز کی اتنی پابندی کہ نماز کے ٹائم اگر کوئی ادھر ادھر گھومے تو اس پر سزا عائد ہوتی ہے، کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ بظاہر تو نماز کی اتنی پابندی، مگر یہ ظالم اتنے گمراہ ہو گئے سعودی کی کہتے ہیں تعظیم رسول حرام، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو اب کہاں مسلمان رہا وہ؟ اس کو ایمان تھوڑی کہتے، ایمان کی جان تو نکل گئی۔ اب ایمان کی جان نکل چکی ہے، اب بے جان ایمان والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج وہ یہود و نصارہ کی غلامی کر رہا ہے۔ حکومت اس کی، پیٹرول اس کا، طاقت اس کی، ریال اس کا، حکومت امریکہ کی۔ ایک دن بھی امریکہ کی غلامی کے بغیر یہ سعودی حکومت نہیں کر سکتا، گارنٹی کے
साथ, मैं कहता हूँ चैलेंज के साथ, आज अगर ये मुंह दिखा ले और सर उठा दे अमेरिका के खिलाफ, कल अमेरिका 2 रोज के अंदर उसकी हुकूमत खत्म करवा देगा सऊदी की। लिख लो इस बात को, नोट कर लो। अमेरिका ही गोया सऊदी की हुकूमत चला रहा है, और ईसाई और यहूदियों ने ही आले सऊद की हुकूमत कायम करवाया, वहाबियों की हुकूमत कायम करवाया। और तुर्की के जो मुसलमान सुन्नी हुक्मरान वहां हुकूमत कर रहे थे, सुन्नियों की हुकूमत को खत्म करने के लिए ये यहूद और नसारा ने साजिश करके आले सऊद को आगे बढ़ाया, पीछे से उसकी मदद किया, और इस तरीके से सुन्नियों की हुकूमत खत्म करवा करके वहाबियों की हुकूमत को कायम करवाया, ताकि लोगों के दिलों से ईमान निकल जाए और सारी दुनिया को ये मैसेज जाए, ये पैगाम जाए कि जब मक्का में और मदीना में लोग ताज़ीम नहीं करते, लोग ताज़ीम को शिर्क समझते हैं, सलाम पढ़ने को शिर्क समझते हैं, बिदअत समझते हैं, तो और दुनिया में भी लोगों को ये पैगाम सुनना लेना चाहिए कि ये चीज हराम है और शिर्क बिदअत है, क्योंकि इस्लाम का मरकज ये मक्का और मदीना है। ये पैगाम देने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए अमेरिका ने ये चाहते और वहाँ वहाबियों की हुकूमत कायम करवाया, और उसके बाद वहाँ हर चीज को जो ईमान की जमानत थी, जो ईमान की रूह थी, उस पर शिर्क और बिदअत का और हराम का फतवा लगा करके लोगों के दिलों से मोहब्बत रसूल को, मोहब्बत सहाबा को निकाल दिया। रसूल पाक और उनके जानिसा सहाबा इकराम की कब्रों को मुस्मार कर दिया, सारे मज़ारात को शहीद करवा दिया, और उसके बाद कहा कि ये कुब्बे बनाना, ये मज़ारात बनाना, ये मज़ारों की ताज़ीम करना, ये सब हराम और शिर्क है। शिर्क और बिदअत का फतवा लगा करके लोगों के दिलों से ताज़ीम को, मोहब्बत रसूल को, मोहब्बत सहाबा को निकाल दिया। जब मोहब्बत निकल गई तो ईमान बचा, ईमान की जान तो वही है। आला हज़रत ने इसीलिए सच फरमाया कि अल्लाह की सदा बकदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये, कुरान को ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। ईमान की जान मोहब्बत रसूल है, ईमान की जान ताज़ीम रसूल है। जब ये बाकी नहीं रहा तो ईमान बाकी नहीं रहा, अब खोखला ईमान हो गया। यही वजह है कि दूसरों की गुलामी, यहूद और नसारा की गुलामी करते नजर आ रहे हैं ये लोग। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला तीसरे सिपारे के 12वें रुकू में इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, ए महबूब आप फरमाते हैं कि ए लोगों, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, अल्लाह से मोहब्बत का दावा है, तो फत्तबिऊनी, तुम मेरी इत्तिबा करो, मुझसे मोहब्बत करो, मेरे तरीके पर चलो, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह ताला तुम्हें महबूब बनाएगा। लेकिन मेरी इत्तिबा के बगैर, मेरी पैरवी के बगैर, मेरी मोहब्बत के बगैर तुम चाहो कि हम अल्लाह वाले बन जाएं, हम खुदा वाले बन जाएं, तो आप कभी भी आप खुदा वाले नहीं बन सकते, अल्लाह वाले नहीं बन सकते, जब तक कि आपके दिल में अल्लाह के रसूल की सच्ची मोहब्बत न हो, अल्लाह के रसूल की ताज़ीम न हो और इत्तिबा का जज्बा न हो। इसीलिए सरकार ने कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने ताकीद फरमाई कि महबूब आप कह दीजिए, आप खुद फरमा दीजिए कि अगर कोई अल्लाह से मोहब्बत का दावा करता है तो वो उस वक्त तक अल्लाह से मोहब्बत के दावे में सच्चा नहीं हो सकता जब तक कि आपकी सच्ची इत्तिबा पहली न करे। जो आपकी सच्ची इत्तिबा पहली करेगा वही अल्लाह वाला हो जाता है। उसके बाद क्या होगा? अल्लाह वाला हो जाएगा तो रब ने फरमाया कि वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम, फिर तो अल्लाह ताला अपने महबूब के सदक़े में तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा, तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा, इसलिए कि वो बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है, वो गफूरुर रहीम है, उसकी शान है ये। मगर अपने महबूब के वसीले के बगैर नहीं माफ करेगा। इसीलिए कुरान करीम के 5वें सिपारे में इरशाद फरमाया कि वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फर लहुमुर रसूल फस्तग़फरुल्लाह वस्तग़फर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। हे महबूब, आप कह दीजिए तमाम मुसलमानों से कि अगर उन्होंने अपनी जानों पर जुल्म कर लिया, यानी गुनाह कर लिया, अगर उनसे गुनाह कर लिया तो गुनाह कर लिया तो खुदा की नाफरमानी हुई। गुनाह का मतलब क्या? खुदा की नाफरमानी किया। गुनाह खुदा का किया, नाफरमानी खुदा की की। हुक्म दे रहा अल्लाह ताला कि आप उनसे ये कहिए कि वो और इधर उधर न भटके, मस्जिद में ना आवे, काबे में न जाए। ये महबूब अगर वो गुनहगार हैं तो इधर उधर ना जाए, काबे के काबा आपकी बारगाह में आ जाए, याऊका आपकी बारगाह में आए, मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में आए, रहमतुल लिल आलमीन की बारगाह में आए। जो मुसलमान गुनाह कर ले उससे कहिए कि वो आपकी बारगाह में आए और आपको गवाह बना करके अल्लाह ताला की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करे, यानी मग़फ़िरत तलब करे, और फिर उसके बाद वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल, और फिर रसूलुल्लाह उनके लिए मग़फ़िरत तलब करे, तब वो अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला पाएंगे। लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तब वो अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला और करने वाला पाएंगे।
کیا ذہن دیا قرآن نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا پیغام دیا اپنے بندوں کو، کیا ذہن دیا کہ بغیر مصطفیٰ کے وسیلے کے تمہاری رسائی خدا کی بارگاہ تک نہیں، نہ تمہاری عبادت قبول نہ تمہاری توبہ قبول۔ اسی لیے عبادت کرو اس انداز میں کہ سر جھکاؤ خدا کی بارگاہ میں، دل جھکا رہے مصطفیٰ پیارے کی بارگاہ میں، تب جا کے تمہاری نماز نماز ہے، تمہاری عبادت ہے، تمہاری توبہ ہے، اور تمہاری زکات ہے، تمہارا حج ہے، ورنہ سب بیکار ہے۔ اسی لیے سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت، دریائے رحمت، کنز الکرامت، شیخ الاسلام والمسلمین سیدنا امام احمد خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، جان ہے عشق مصطفیٰ، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، نازے دوا اٹھائے کیوں۔ اور فرماتے ہیں کہ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سکتے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سکتے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ ہم نے ایسی آگ لگائی عشق رسول کی کہ یہ عشق رسول کی آگ جہنم کی آگ کو ٹھنڈی کر دے گی۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب عاشقان مصطفیٰ پل صراط سے گزریں گے جس کے نیچے جہنم کے شعلے بھڑک رہے ہیں، تو وہ جہنم کہے گی پروردگار عالم اپنے اس بندے کو جلدی گزار دے، کیونکہ اس کی وجہ سے میں ٹھنڈی ہوتی جا رہی ہوں۔ عاشق مصطفیٰ کے سائے سے جب جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے تو پھر مصطفیٰ کے سائے کا عالم کیا ہوگا، مصطفیٰ پیارے کے سائے کا عالم کیا ہوگا۔ جب عاشقان مصطفیٰ سے جہنم کی آگ بجھ رہی ہے، ٹھنڈی ہو رہی ہے، تو خود سراپا پیارے آقا اگر تشریف لائے تو کیا حال ہوگا۔ اسی لیے حدیث میں آیا کہ جس چیز میں رسول پاک کا دست مبارک لگ گیا اس کو دنیا کی آگ نے بھی نہیں جلایا۔ بخاری شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، حضرت انس نے چند صحابہ کی دعوت کی اور اس کے بعد صحابہ کرام جب تشریف لائے، ان کی اہل خانہ نے گھر میں سے دسترخوان بڑھایا، دسترخوان بڑا میلا کچیلا تھا، کافی دنوں سے دھلا نہیں گیا تھا۔ حضرت انس نے دیکھا، بس اس دسترخوان کو لیا اپنے ہاتھوں میں اور سامنے جو تندور جل رہا تھا، آگ جل رہی تھی، اسی تندور میں اس دسترخوان کو پھینک دیا۔ صحابہ نے یہ سمجھا کہ شاید حضرت انس نے غصے اور جلال کا اظہار کیا، اپنی بیوی پر ناراضگی کا اظہار کیا کہ مہمانوں کو صحابہ کو میں بلا کے لایا دعوت دے کر کے، اور انہوں نے میری بیوی نے گندا دسترخوان پیش کیا، کیا سوچیں گے صحابہ، اسی لیے شاید انہوں نے غصے میں جلنے کے لیے اس کو پھینک دیا۔ اس نے صحابہ نے کہا، یہ حضرت انس دسترخوان نے کیا قصور کیا تھا، اگر وہ گندا ہے تو اس میں قصور آپ کی بیوی کا ہے، دسترخوان کو آپ نے کیوں جلنے کے لیے پھینک دیا؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ کیسے عاشق ہے، اور عاشق رسول کا ایمان کیسا پختہ ہوتا ہے۔ دیکھو فرماتے ہیں، اے صحابیوں، میں نے اس دسترخوان کو تندور میں جلنے کے لیے نہیں پھینکا ہے بلکہ صفائی اور دھلائی کے لیے پھینکا ہے۔ اچھا کیسے؟ کہا اس لیے کہ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اسی دسترخوان پہ کھانا تناول فرمائے اور اسی دسترخوان میں آپ نے اپنا دست مبارک بوجھ لیا، تو اس دسترخوان میں میرے آقا کا دست مبارک لگا ہوا ہے، اس لیے مجھے یقین ہے کہ آگ جلائے گی نہیں بلکہ اس کی صفائی کر دے گی۔ پھر آپ نے اس میں ہاتھ ڈال کے نکالا تو سبحان اللہ بالکل صاف ستھرا ہو چکا، سارا میل کچیل دور ہو گیا۔ دیکھیے اس کو کہتے ہیں ایمان، عشق رسول، نبی پاک کا دست مبارک لگ گیا تو آگ اس کو جلا نہ سکی، تو دنیا کی آگ نہیں جلا رہی تو وہاں کی آگ کیا جلائے گی۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی سچی اتباع، اسی میں مسلمان کی کامیابی ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے دنیا اور آخرت کی۔ اس لیے سرکار نے تاکید فرمائی، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المرشدین، اے لوگوں تمہارے اوپر میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم و ضروری ہے۔ بخاری شریف میں اور تمام حدیثوں میں ہے، صحابہ کرام جب نماز ادا فرماتے تھے، صحابہ کرام جب نماز کے لیے آتے تھے اور گرمی کی شدت ہوتی تھی تو اپنی ٹوپی کو اتار کر کے اور سجدے کی جگہ پر رکھ لیتے تھے تاکہ پیشانی نہ جلے، پیشانی میں آبلے نہ پڑے۔ زمین اتنی سخت گرم ہوتی تھی، عرب کی گرمی بہت مشہور ہے، اس زمانے میں بھی تھی، آج بھی اس کی جھلک محسوس ہے، آپ جائیں تو دیکھ لیجیے۔ چنانچہ صحابہ کرام ٹوپی اتار کر کے سامنے رکھ کر کے اس پر سجدے کرتے تھے۔ تو اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خود رسول پاک نے بھی اور صحابہ کرام نے بھی ہمیشہ ٹوپی پہنا ہے، رومال سر پہ رکھا ہے اور سر کھل کے نماز نہیں ادا کی، ننگے سر کبھی نماز ادا نہیں کی۔ آج جو لوگ ننگے سر نماز پڑھ رہے ہیں وہ یہود و نصارہ کی اتباع کر رہے ہیں۔ یہ یہود و نصارہ کی دین ہے کہ ان کے دل سے نماز کی عظمت نکالنے کے لیے
یہود و نصارہ نے مودودی جماعت کو پیدا کیا، قادیانی جماعت کو پیدا کیا، یہ سب امریکہ کی دین ہے۔ یہود و نصارہ اسرائیل اور امریکہ کی دین ہے۔ یہود و نصارہ نے قادیانی کو پیدا کیا، یہود و نصارہ نے عیسائیوں کو، یہود و نصارہ نے مودودی ابو العلا مودودی کو پیدا کیا۔ تو اب جماعت اسلامی اس نے نام رکھا، جماعت اسلامی ہو کہ دعوت اسلامی ہو، یہ سب یہود و نصارہ کی پیداوار ہے، یہ سب یہود و نصارہ کی پیداوار ہے۔ کوئی صلاۃ و سلام کے نام پہ آ رہا ہے، کوئی صلاۃ و سلام کی مخالفت کے نام پہ آ رہا ہے، فرق اتنا ہی ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ کچھ لوگوں نے، ہمارے علماء نے نماز کو لوگوں کے لیے بوجھ بنا دیا ہے۔ کیسے بھائی؟ بولتا ہے وہ ٹوپی پہننا ضروری کہتے ہیں اور آستین والا کرتا پہننا ضروری بولتے ہیں، یہ سب پابندی لگا کر کے نماز سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین، جو سنت ہے، جو شریعت ہے، جو میرے آقا کی ادا ہے، ارے ظالموں تم نے یہ غور نہیں کیا کہ نماز حکم خدا ہے مگر ادائے مصطفیٰ ہے، ادائے مصطفیٰ کا نام نماز ہے۔ حکم خدا کو ہے نماز پڑھو، مگر کیسے پڑھو کر کے بتا، قرآنی نماز پڑھ کے بتا تو سمجھ لے تو مسلمان ہے۔ قرآنی نماز کوئی نہیں پڑھ سکتا، نہ اس میں رکوع کرنے کا طریقہ ہے، نہ اس میں اس کے مسائل ہے، نہ اس میں سجدہ کرنے کے طریقے، نہ اس کے مسائل ہے۔ نماز حکم خدا ہے مگر کیسے پڑھے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیسے نماز پڑھے؟ فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ نماز حکم خدا ہے مگر ادائے مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کی ادا کو نقل کرو، اسی کا نام نماز ہے۔ تو کوئی سعودی نجی یا کوئی وہابی یہ ثابت کر دے کہ رسول پاک نے ننگے سے نماز پڑھا ہو، ہم اس کی غلامی قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ چیلنج ہے، ہر جگہ چیلنج کرتے ہیں، یہاں بھی اور فارن کنٹری میں بھی۔ ثابت کر دے کہ رسول پاک نے صحابہ کرام نے ننگی نماز پڑھا ہو، غلامی قبول کر لیں گے، اس کا مذہب قبول کر لیں گے ہم، مگر وہ ثابت ہی نہیں کر سکتا۔ ہر حدیث سے، تمام حدیثوں سے، بخاری شریف سے، مسلم شریف سے یہی ثابت ہے کہ نماز قابل احترام ہے، اور رسول پاک نے اور صحابہ کرام نے احترام کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ نماز پڑھا ہے، ٹوپی پہن کر کے، رومال رکھ کر کے، امامہ شریف باندھ کر کے، اس طریقے سے اہتمام کے ساتھ نماز کو ادا کیا ہے۔ لہذا اے مسلمانوں، اگر آپ واقعی میں مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، سچے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، تو آپ بھی اپنے آقا کی سنت کو ادا کرو، سنت کی اتباع کرو، سنت کی پیروی کرو۔ میرے آقا نے خود فرما دیا کہ تم اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے، فاتبعونی، تم میری اتباع کرو۔ رسول پاک کی اتباع اسی میں ہے کہ جس طریقے سے میرے آقا نے نماز پڑھی، ہم بھی اسی طریقے سے نماز پڑھیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، باتیں بہت ہیں، انشاءاللہ پھر آپ باتیں سنتے رہیں گے۔ بس پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک مولا ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعرات کو حضور ملک العلماء شاگرد رشید حضور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام العصر، محدث اعظم بہار حضرت علامہ سید محمد ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک نہایت تجھ کو احتشام کے ساتھ اسی جامع مسجد میں ہر سال کی طرح انسان بھی منایا جائے گا۔ اس میں تحریری انعامی مقابلہ بھی رکھا گیا ہے مدارس کے طلباء کا۔ بمبئی میں اکثر مدارس کو دعوت نامہ دے دیا گیا ہے کہ وہ ملک علماء پر مضمون لکھ کر کے اور مقالہ لکھ کر کے وہ لائیں اور اس جلسے میں پڑھ کے سنائیں۔ اس میں اول، دوم اور سوم 3 بچوں کو انعام دیا جائے گا مدارس کے طلباء کو۔ لہٰذا اپنے اس عظیم محسن اور اعلیٰ حضرت نے اپنے جس شاگرد پہ ناز کیا وہ علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ملک العلماء کا خطاب دیا اعلیٰ حضرت نے کہ یہ عالم نہیں، عالموں کے بادشاہ ہیں۔ ملک العلماء کے معنی ہے علماء کے بادشاہ، علماء کے بادشاہ ہونے کا خطاب حضور اعلیٰ حضرت نے دیا تھا ان کا عرس مبارک 3 جون کو جمعرات کو بعد نماز عشاء اسی مسجد میں منایا جائے گا۔ آپ آزاد کثیر تعداد میں شرکت فرما کر کے ثواب دائرہ حاصل کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔